न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फ़ारूक साहब, जो कि साबिक क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, और इनका ताल्लुक़ था हिंदुस्तान के जूनागढ़ से। जब अलग हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, फिर तो ये इनकी फैमिली पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई, और पाकिस्तान में शिफ्ट होने के बाद ये पाकिस्तानी टीम के अंदर टीम का हिस्सा बन गए मोहम्मद फ़ारूक साहब। तो इन्होंने काफ़ी टाइम तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, और इमरान खान साहब भी इसके काफ़ी बाद में आए, क्योंकि ये जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर खेल रहे थे तो इमरान खान साहब अपनी वालदा के साथ मैच देखने के लिए आए थे। तो इमरान खान साहब ने फ़ारूक भाई से इजहार किया था कि मुझे भी आपकी तरह फास्ट बॉलर बनना है। तो ये इनकी ताल्लुकात शुरू हुए इमरान खान साहब से। मेरा सवाल ये है कि जब आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब अलग हुआ था और आपके जूनागढ़ नवाब साहब का इल्हाक हुआ था, तो आपके जूनागढ़ नवाब साहब का क्या मुतालबे थे पाकिस्तान से और कायद आज़म के साथ, जो आपके मुतालबे थे, यानी जो आपने इल्हाक किया और उसमें आपने सवाल रखे, तो क्या मुआहदे किए थे, उसमें कितने मुआहदे पूरे हुए और कितने नहीं हुए अभी तक? जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कायद आज़म साहब पाकिस्तान ने सबसे पहले तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया हुआ था 14 अगस्त को पाकिस्तान का, लेकिन कायद आज़म के मसरूफियात को मद्देनज़र रखते हुए कायद आज़म को जो 15 सितंबर को के साथ में बाकायदा तौर के ऊपर में इल्हाक हुआ, और उसके अंदर दस्तावेज हुए। उस दस्तावेज के अंदर में बहुत सारी शराइत थी, जिसमें वहाँ पर एवेक्यू प्रॉपर्टी से उसका मुतालबात थे, वहाँ पर हमारी जो ज़मीनें थी वो उनके मुतालबात थे, हमारा जो यहाँ पर जो कम्युनिटी आके सेटल होगी उनके लिए मुतालबात थे, हमारी सेनेट में परमानेंट सीट का मुतालबा था, हमारे बच्चों की आला तालीम के लिए हमारी सीटें मखसूस थी, और सरकारी नौकरी में हमारी सारी मखसूस थी। लेकिन मैं ये बात को कहूँगा कि आज मैंने कई मरतबा मुतालबा किया है और कई मरतबा कहा है कि जो मुआहदे कायद आज़म साहब के साथ में हुए थे सर मोहम्मद खान जी के दरमियान में, उसको पब्लिक किया जाए। अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई अमल नहीं हुआ, और ईमानदारी की सही बात तो है कि इसमें क्या क्या तफसीलात थी वो हमें सरसरी कभी पढ़ लिया तो देख लिया, कुछ चीजें याद रही, लेकिन फारूक साहब देखें, फारूक साहब मेरा सवाल ये है फिर आपसे कि उसमें से कितने मुआहदे आपके पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पूरे किए और कितने नहीं? और उसमें से जो अवे की प्रॉपर्टी के अंदर में मैं समझता हूँ कुछ वो मुतालबात हुए मंजूर किए गए हैं, और कुछ अभी बाकी हैं। हमारे आला तालीम की सीटें थी वो हुई थी, लेकिन इसके बाद में वक्त के साथ में वो खुर्द बुर्द हो गई, और उनका आज तक पता नहीं क्या चला। और हमारी जो परमानेंट सीटें थी सेनेट में और नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में, उसके मुतालिक भी उस पर तो कोई अमल ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, उस वक्त जब कोई अमल नहीं हुआ तो आपने फिर दोबारा कोई ऐसे जाके आपके जो नवाब साहब थे, जो भी बड़े थे आपके, जिनसे मुआहदा किया, उनसे दोबारा कोई गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं की क्या इस मामले में? उस वक्त तो हमने मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने कई मरतबा आला हुक्मरानों के अप्रोच किया कि जो हमारे मुआहदे हुए थे मोहम्मद खान जी के दरमियान में, और उसके मुताबिक जो हमारी सीटें हैं सेनेट के अंदर परमानेंट सीट थी, जो कि जूनागढ़ के लोगों की रिप्रेजेंटेशन करती, और लेकिन बातें सबने सुन ली, लेकिन इस पर अमल अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। उस वक्त नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लंदन के अंदर बैठे हुए हैं, और इमरान खान साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और आपको जानते भी हैं, और आप उनके साथ उनसे पहले मैच भी खेला। तो आप अब तो इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनसे कोई आपने इस मौजूद में गुफ्तगू नहीं की है? जब लास्ट टाइम इमरान खान साहब हमारे जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन, जो कि नेशनल स्टेडियम के बराबर में हमारी जो दफ्तर है, वहाँ पर तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त मैंने उनको तमाम ब्रीफिंग की थी,
اور بتایا گیا تھا، اور انہوں نے مجھ سے پرومس کیا کہ جب بھی مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ تعالی جو آپ کے تحفظات ہیں میں اس کو دیکھوں گا اور اس کو انشاءاللہ تعالی پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ جواب دیا کہ موقع ملے گا، اب اس سے اچھا موقع کیا ملے گا جب عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر ہیں، تو اب تو اس سے اچھا موقع کیا ملے گا؟ تو اس وقت اس سے آپ فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں آپ عمران خان صاحب سے؟ دیکھیں ہمارا جو اپروچ ہوا ہے اور اس کے بعد میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ دیکھیں گے کبھی بھی پہلے پاکستان کے حکومت کی طرف سے 9 نومبر کی پہ کوئی اس قسم کا کوئی جلسے یا جلوس یا کوئی ہے نا منایا نہیں گیا، بلیک ڈے منایا نہیں گیا، لیکن ہمارے ان سے ملاقات کے بعد میں، ان کو بریفنگ کے بعد میں، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کاوشوں سے، ہماری کوششوں سے اسلام آباد میں بہت بڑی تقریب ہوئی ہے۔ وہاں پر یوم سکوت جوناگڑھ کو سرکاری لیول پر بنایا گیا، اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا، یہ جو جوناگڑھ کے نقشے میں شامل کیا گیا، پاکستان کے نقشے میں جوناگڑھ کو شامل کیا گیا، وہ بھی ہماری کاوشوں اور کوششوں کا ہی، اور جو تحریکیں چلاتی ہیں وہ عوام چلاتی ہے، ہم نے چلائی ہے، ہم نے اس کے متعلق بات بھی کری، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اس کا کوئی فائدے ہوئے ہیں، اور رائل فیملی آف جوناگڑھ ان کو بھی ان کے کوئی نہ کوئی فائدے ضرور نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، ابھی 9 تاریخ کو آپ لوگوں کے مظاہرے بھی کراچی پریس کلب پہ ہوئے تھے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے تھوڑا آپ؟ میں یہ 9 نومبر کو جو ہمیں اس کا میں بیک گراؤنڈ تھوڑا بتانا چاہوں گا۔ 9 نومبر وہ دن ہے جس دن جو پاکستان کی ٹیریٹری تھی، جس کو حکومتیں انگلستان جب ہندوستان پہ حکومت کر رہے تھے، ان کے قانون کے حساب سے کہ ہمیں یہ حق تھا جو بھی پرنسلی اسٹیٹ تھے، اگر وہ چاہے ہندوستان کے ساتھ میں معاہدہ کریں، چاہے الہ کریں، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ میں الہ کریں، تو ہز ہائنس محمد خان جی نے پاکستان کے ساتھ میں الہ کرا، اور وہ ٹیریٹری 14 اگست، سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر کی 8 تاریخ تک پاکستان کا حصہ رہا۔ 9 تاریخ نومبر کو ہندوستان کی حکومت نے اپنی آرم فورسز کے ذریعے اور ایک جو پاکستان کا جائز حصہ تھا اس کو قابض ہوئے، اور آج تک اس پہ قابض ہے۔ اور میں آپ کو ایک یہاں پر بتا بھی دوں، اور ان لوگوں کے لیے جو ان کو شاید علم نہ ہو، ابھی بھی حکومت ہندوستان جوناگڑھ کو ڈسپیوٹڈ ایریا سمجھتی ہے۔ ابھی تک جوناگڑھ کا کیس ہے نا، جو یونائٹڈ نیشن میں پڑا ہوا ہے، جو سرد خانوں میں پڑا ہوا ہے، اس کو ہماری کتنی حکومتیں آئیں، نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی، ہمارے زرداری صاحب کی حکومت آئی، لیکن وہاں پر اسی طرح سے ٹھنڈا پڑا ہوا ہے۔ اس کو ریوائیو کیا جائے۔ ہمارے پاس میں ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہمیں ہے نا اس کو اٹھایا جائے اور دنیا کو باور کیا جائے، عالم اسلام کو باور کیا جائے، جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن سمجھتے ہیں ان کو باور کیا جائے کہ یہ معاہدہ انہی کے اصولوں کے مطابق ہوا تھا۔ آج ہندوستان جہاں پر مسلم اکثریت ہیں وہاں پر بھی وہ قابض ہے، اور جہاں مسلم اکثریت جو نواب تھے اس جگہ پر بھی قابض ہیں۔ تو اس کا مقصد ہے کہ دونوں جگہوں پر وہ قابض ہے۔ اگر کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں کے مہاراجہ غیر مسلم تھے، وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہاں پر بھی وہ قابض ہے، اور یہاں جوناگڑھ کے نواب تھے وہ مسلمان تھے، لیکن یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی نہیں تھی، یہاں پر بھی قابض ہے۔ دنیا کو بتانا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے۔ میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ جس طرح سے آپ نے کشمیر کمیٹی بنائی ہے، اسی طرح سے کشمیر کمیٹی، اسی طرح جوناگڑھ کی کمیٹی بنایا جائے، اور اس کو اپنی فورن پالیسی کا حصہ بنایا جائے اور دنیا کو بتایا جائے، اور اس سے اس مسئلے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا چاہیے، اس کو مستقل اس پہ کام ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں آپ کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تو آپ یہاں کی تنظیم جو آپ کی جوناگڑھ کی، اس کو کیا مشورے دیں گے آپ؟ میں نا ابھی پچھلے دنوں تو میں کراچی میں تھا، لاسٹ نومبر کو میں پریس کلب کے بعد میں خود بیٹھا تھا، اور میں نے اس دوران کے اندر میں جتنے بھی چیدہ لوگ تھے، جن میں سے
حنیف حاجی طیب صاحب، جس میں محمد حسین مہنتی صاحب، جس میں تاج حیدر صاحب، گنوا بھٹو صاحب اور پاکستان پیپل پارٹی کے قائم علی شاہ صاحب، ان تمام لوگوں سے رابطے کریں اور ان کو یہ تمام چیزیں اجاگر کی ہیں. وہ پرنسپلی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل آپ کا موقف درست ہے، لیکن ہے نا اس کے بعد میں جب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. میں نے کوشش کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ان تمام لوگوں سے جو ہم نے اپروچ کیا، ہماری جماعتیں ہیں، اس وقت بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس میں تقریباً 450 جماعتوں نے مجھے لیٹر دیا ہوا ہے. اور اس وقت ہے نا ہماری جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن پچھلے تقریباً 10 سال سے بے یار و مددگار بیٹھی ہوئی، اس کا کوئی بھی نہیں ہے. اور وہاں پر الیکشن بھی 10 سے 12 سال ہوئے، الیکشن بھی نہیں ہو رہے، اور اس کے مطالبہ بھی ہم نے کرا ہوا ہے. میں اس سلسلے میں میرا ڈیلیگیشن ہے وہ نواب جہانگیر خان صاحب کی طرف بھی گیا ہے اور ان کو بھی التجا کی ہو کر وہ ملتوی کرتے جاتے، اچھا دیکھتے بابو کر لیں گے، یہ کریں گے، لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا. اور میرے پاس تو لیٹر بھی ہے، موجود ہے، جو میں دستاویز بھی موجود ہے، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں نا یہاں پر جو رجسٹرار دفتر بھی گئے تھے، وہاں پر بھی انہوں نے ہمیں لیٹر دیا ہے کہ پچھلے 8 یا 10 سال سے یہاں پر کوئی بھی الیکشن نہیں ہوا اور اس وقت یہاں پر کوئی بھی اس کا سربراہ نہیں ہے، نہ اس کا وجود ہے. اور ہمیں نا انہی لوگوں کو مانتے ہیں جو اس کے پہلے لوگ تھے. ان میں سے میرا نام بھی، وہ ابھی تک وہاں پر جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن کے صدر کے طور پر وہاں پر ابھی تک ہمیں نا انہوں نے لیٹر بنا کے دیے. تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جہانگیر خان صاحب سے، نواب صاحب سے، کہ فوری طور کے اوپر میں اس کے الیکشن کرائے جائیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو الیکشن ہوا تھا وہ ٹوٹل میں حلفیت کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ اس کو ریگنگ کیا ہوا تھا، اور وہ بھی جوناگڑھ ہاؤس کے اندر میں اس کی ریگنگ ہوئی ہے اور وہاں پر اپنے من پسند لوگوں کو لا کے رکھا ہے. اور آج نتیجہ ہے کہ پوری برادری ہماری عوام جو کہ کراچی کے 5 ڈسٹرکٹ میں آباد ہے، نیو کراچی میں آباد ہے، لیاقت، اورنگ آباد اور بلدیہ ٹاؤن اور سعید آباد اور لیاری کے علاقے میں اور لانی کورنگی اور ملیر کے علاقے میں جو لوگ آباد ہیں، تمام کے تمام کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر میں اگر نواب صاحب تھوڑی سی دلچسپی لے لیں گے تو ہمارے الیکشن ہو جائیں گے. اور جو بھی الیکشن میں جو بھی آئے اور وہ ان کا جو ٹرمس ہوتا ہے 2 سال کا، اس کے اوپر میں وہ کام کریں، اس کے بعد میں الیکشن کا دوبارہ وہ کیا جائے. تو میں حکومت پاکستان سے بھی کہ جو لوگ اس میں بیچ میں روڑے اٹکا رہے ہیں ان کو بھی خبردار کیا جائے کہ برائے مہربانی الیکشن کے معاملات کے اندر میں کسی قسم کی گمراہی برداشت نہیں کی جائے گی اور فوری طور پر جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن کے الیکشن منعقد کیے جائیں اور جو جیتتے ہیں ان کے حوالے ان کو ثبوت کرتے ہیں وہ اپنی قوم کی خدمت کریں. کہ آپ لندن میں ہیں اور یہاں آپ کی تنظیم کام کر رہی، تو آپ پاکستان کب آ رہے ہیں جو ان کو آ کے گائیڈ لائن دیں آ کے اپنی تنظیم کو؟ دیکھیں، جیسا میں نے بتایا کہ میں پچھلے نومبر کو تھا، میرا پروگرام ہے اس وقت، میرا 8 تاریخ کو میرا پروگرام تھا اسٹیٹ میں، یونائٹڈ اسٹیٹ میں جانا تھا. وہاں پر بھی ہماری کمیونٹی کے لوگ آباد ہیں، وہاں پر انہوں نے مجھے انوائٹ کرا ہے کہ وہاں آ کر میں نے ان کو میرے لیکچر، وہاں پر میرے 2 لیکچر تھے وہ میں نے دینے تھے، لیکن انفارچونیٹلی کورونا وائرس کی وجہ سے کچھ معاملہ ڈیلے ہوئے. جب میں وہاں اس ٹور کے کرنے کے بعد میں انشاءاللہ تعالی میں کراچی میں آؤں گا اور جو ہمارے لوگ بکھرے ہوئے ہیں ان کو منظم کروں گا اور جو ہمارا آئین ہے اس آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل طور پر حکومت سے بھی اور عوام سے بھی ہم تعاون کی درخواست کروں گے. اچھا، آخری سوال ہے، پاکستان کی عوام کو کیا میسج دیں گے آپ؟ پاکستان کے عوام کو بتاؤں گا یہ جو جوناگڑھ کا معاملہ ہے وہ صرف جوناگڑھ کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایک تاریخ کا بلیک یوم سکوت ہے. آپ ڈھاکہ تو ہم سنتے ہیں، لوگ مناتے بھی ہیں، اور لیکن اس کے پہلے ایک سکوت ہو چکا وہ جوناگڑھ کا ایک پاکستان کا جائز حصہ
जो कि नाजायज तौर के ऊपर काबिज है। तो ये मसला सिर्फ जूनागढ़ के लोगों से ताल्लुक नहीं, इसमें हर हुकूमत जो आ रही है, जो मुंतखब हुकूमत आती है या आर्म फोर्सेस के लोग इक़्तिदार में आते हैं, उन सब के लिए हमारे सर के ऊपर में एक काला धब्बा है और ये तारीख में बड़े खराब हरफों से लिखा जाएगा। उसका मामले को हल करना चाहिए। उसमें मैं गुजारिश करूंगा पूरे पाकिस्तान के लोगों को, चाहे वो सिंध में हो, चाहे सराय के इलाके में हो, जो सूबा सरहद में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, कश्मीर में हो और हमारे दूसरे इलाकों से, वो तमाम के तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और जूनागढ़ के मुल्क के लिए जदोजहद करनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपके तवज्जुह से एक बात और कहना चाहूंगा कि जूनागढ़ के मामलात को बिल्कुल टोटल ठंडा कर दिया गया। हम जो नक्शे के साथ में हमारा शामिल था उसको खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान स्टम्प्स जो पोस्टल स्टम्प्स थे उसके साथ में हमारा तस्वीर होती थी जूनागढ़ की, वो खत्म कर दी गई है। हमारे बहुत सारे मराहत है वो खत्म कर दिए गए हैं। तो मैं जो स्कूल के अंदर में जो गुजराती स्कूल थी जहां पर पढ़ाई, तो चलो गुजराती खत्म हो गए, लेकिन सिलेबस के अंदर में जूनागढ़ के मुतालिक आर्टिकल होने चाहिए, इसके मुतालिक सेमिनार होने चाहिए। लोगों को बहुत से लोगों का मैं असलमिया आपके तवज्जुह से बात करना, बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिशियंस, जो नए पॉलिटिशियन हैं, जो पिछले 5-8 साल से सियासत कर रहे हैं, उनको बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं कि जूनागढ़ क्या है, जूनागढ़ क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मेरी गाड़ी पे जूनागढ़ स्टेट का वो प्लेट नंबर लगी थी। मैं अंदरूनी सिंध जा रहा था, तो वहां पर मुझे रोका गया हमारे आर्म फोर्सेस के लोगों ने। तो बोला ये क्या है? मैंने कहा ये जूनागढ़ स्टेट की, तो ये जूनागढ़ स्टेट क्या है? अब लोगों को पता नहीं। लोगों को अगर इस कॉज को जिंदा रखना है और उसको और दुनिया के अंदर में ऐसी मिसालें कायम है कि 200 साल तक लोगों ने अपने मामलात को जिंदा रखा है और उनको हासिल किया। तो मैं चाहूंगा हुकूमत से कि हायर स्कूल के अंदर में, सेकेंडरी स्कूल के अंदर में, कॉलेजेस के अंदर में कोई न कोई जूनागढ़ के मुतालिक आर्टिकल्स होने चाहिए, ताकि नौजवानों को पता चले कि जूनागढ़ का असल बैकग्राउंड क्या है। ये थे हमारे साथ मोहम्मद फारूक, साबिक क्रिकेटर, जो कि लंदन से बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ। और इंशाअल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात कराऊंगा। जब तक के लिए अपने मेज़बान असलम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।